جو آپ مجھے دیکھ رہے ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ساری پڑھ کے دیکھو نا تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ رب کے محبوبوں کے ساتھ جڑ جا، اللہ تجھے بلندی عطا کر دے گا. یہ کام بلندی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو کام بلندی ملی؟ نا جی، بڑی کمال کی بلندی ہے، بڑی کمال کی. یہ اور کچھ میرے نبی کے سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ، اس لیے کہ یہ آئیڈیل ہے. حضور کے سارے صحابہ آئیڈیل سمجھتے ہو. ہر بندہ کہتا ہے میرا فلاں آئیڈیل ہے، میرا فلاں آئیڈیل ہے. قرآن کہتا ہے وہ مسلمان تیرے آئیڈیل میرے نبی کے صحابہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ آئیڈیل ہے. فرمایا کہ کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جا تو پھر ہم تجھے کمال مقام اور مرتبہ عطا کر دیں گے. اولئک هم الراشدون. یہ وہ جماعت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ وہ جماعت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ جماعت ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ وہ جماعت ہے. یہ سارے شان والے ہیں. ان شان والوں کا بھی امام میرے نبی نے ابو بکر کو بنایا ہے. یہ سارے شان والوں کا امام میرے اور آپ کے نجوان نبی نے ابو بکر کو بنایا ہے. ان ساروں کا قائد بھی ابو بکر کو بنایا ہے. ان کا سردار بھی رب رسول نے ابو بکر کو بنایا ہے. حضرات 17-18 سال عمر تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 20 سال تھی. ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی؟ عقیدی ظاہری ہے، ورنہ میرے نبی کی عمر رب جانے، رب کا رسول جانے. کسی بندے کو پتہ نہیں حضور کی عمر کتنی ہے، نا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. ظاہری کہنا ہے. جب بھی کہنا ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ ظاہری اتنی ہے، ظاہری یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ حضور کی اتنی عمر، نا میرے نبی کی عمر تو جبریل کو بھی پتہ نہیں. حضور نے پوچھا نہیں تھا جبریل تیری عمر کتنی ہے، تو آج پتہ نہیں. ایک بات ضرور ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا. 70,000 سال کے بعد میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی دیر کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد. کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ. جبریل اب وہ ستارہ سامنے پہچانے کمال ہو گئی. بندہ ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ لے، بھولتا نہیں ہے. تو میں نے تو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا نے اپنی پگڑی مبارک نے ایسے بچھائی سے پیچھے کی نا، اور میں دیکھ لیا عرض کیا کہ وہ ستارہ تو آپ ہی ہے. میرے نبی نے فرمایا عزت نبی ہے ذالک الکوكب. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جبریل میں وہی ستارہ ہوں. جبریل کی عمر اتنی تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کہتی ہے. حضرات ظاہری حیات طیبہ میرے آقا کی 20 سال تھی، اور سیدنا صدیق اکبر 2-2.5 سال چھوٹے ہیں حضور سے. ظاہری حیات طیبہ اتنی عمر تھی تقریباً سیدنا صدیق اکبر کی 16.5 17 سال ہو گئے، 18 ہو گئے. حضور سے دوستی ہوئی، حضور سے دوستی ہوئی اس عمر میں. اور یہ عمر بڑی کمال ہوتی ہے. اس میں جو دوستی لگتی ہے نا وہ بہت بڑی کمال کی ہوتی ہے. اور پھر ابو بکر کی دوستی لگ کیسے رہی ہے؟ امام الانبیاء سے. اس وقت سے لے کے اب 1400 کون سا چل رہا ہے؟ 1400 سال ہو گئے. دوستی آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے. صرف قائم دائم نہیں، بادشاہ جڑی ہوئی ہے اور قیامت تک ایسی رہے گی. صرف قیامت تک نہیں، جنت میں بھی ایسی رہے گی. ایسی رہے گی. اللہ نے ان کو ازل سے چن لیا تھا اپنے معبود کے لیے. یہ وہ میرے نبی کے سارے صحابہ چنے ہوئے ہیں. ان چنے ہوئے میں سے جو سب کا قائد اور سب کا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق.
علماء سے آپ سنتے رہتے باتیں وہی ہیں، صرف یاد آنے کے لیے دہرائی جا رہی ہیں. 10,000 بندے کا اپنا اپنا ہے. وہ ابا جی بت خانے لے گئے، بت توڑا، بھاگے، باپ مارے گا، ماں کے پاس آئے. پوری بات نہیں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پیچھے آیا آپ کے ابا جان، کہنے لگے ابو بکر کی ماں، آج ابو بکر نے عجیب کام کیا. اب کیا کہا؟ ہمارے خداؤں کو اس نے پتھر مارے توڑ دیے. بیٹا سوال کرتا رہا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. آپ کی امی جان کہنے لگی اے ابو بکر کے ابا جان، آپ تو آج کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، اور آپ کو آج پتہ چلا ہے. میں اس وقت سے جانتی ہوں جب یہ میرے پیٹ کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا. اس وقت سے اسے جانتی ہوں. یہ ہمارے باپ ایسے کہا، ایسے کہ جب میرے یہ پیٹ میں تھا، میں کوئی برتن لینے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے جھکتی تھی، مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. اور جب وہ تیرے سامنے سجدے کے لیے جھکتی تھی نا، تو یہ اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، میں جھوکی نہیں سکتی تھی. اس وقت آپ کی امی جان کہتی ہے میرے کانوں میں آواز آتی تھی جب یہ میرے پیٹ میں تھا، یا امت اللہ بالتحقیق اب شریف الولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق بلے محمد صاحب و رفیق. کوئی کہنے والا کہتا تھا اے ابو بکر کی ماں، مجھے بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں، تیری گود میں آنے والا جو تیرے پیٹ میں ہے، تیری گود میں آنے والا، اس کا نام ہم نے عتیق رکھا ہے، آسمانوں پہ اس کا نام صدیق ہے، اور میرا پیارا حبیب محمد رسول اللہ اس کا رفیق ہے. اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، پھر ساری زندگی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر حضور کے ساتھ ہی گزاری. ہر لمحہ بہت بڑے تاجر تھے، معمولی تاجر بھی نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے. وہ جو مکے کی تاجران کی کمیٹی تھی، اس کے اعلیٰ ممبر تھے، اعلیٰ ممبر تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر. اور آپ کے خاندان کو بھی یہ مقام اور شان اور اعزاز حاصل تھا کہ اس وقت مکے میں اگر کوئی قتل کا کیس آتا تو فیصلہ آپ کا خاندان کیا کرتا تھا. اور مال بھی ان کے پاس چوکھا تھا، بڑا تھا. جب کبھی دیت کے معاملے میں کسی کو رقم دینا پڑتی نا، تو بندہ ماڑا ہوتا، غریب ہوتا، تو آپ کا خاندان اپنی طرف سے پیسے جمع کر کے اس کی ادا کر دیتے. اتنی شان، اتنا مقام. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری حیات ظاہری میں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے. اور یہ بات یاد رکھیے حضرات، ہم تو اپنی مرضی والی باتیں حضور کی مانتے ہیں نا، قبول کرتے ہیں. ابو بکر نے بتایا نہیں، ساری ذات کو مان پھر دیکھ تو یہ اللہ بلندیاں کتنی عطا کرتا ہے. یہی وہ بات ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک آقا کریم اٹھے، الگ ہو گئے، ایسے حضور دیکھنے لگ گئے، لبھائے مقدس حرکت کرنے لگے، یوں لگا جیسے کسی سے گفتگو ہو رہی ہے. حضور واپس آئے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ یہاں چلو کرتے اٹھے، ادھر چلے گئے، ادھر دیکھا، یوں لگا جیسے باتیں کر. کون تھا، کیا معاملہ تھا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے، جبریل نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے ادھر لے گئے، جبریل میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے. جبریل نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت گزرے گی. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تہاڈیاں بھی دو اکھاں نے، ساڈیاں بھی دو اکھاں نے، اسی تے نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. عرض کیا کہا جنت کا دروازہ کہاں؟ آقا کاش مجھے بھی بتاتے نا، آقا میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا جس سے آپ کی امت گزرے گی. لوگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو نہیں دیکھ سکتا، یا میں دکھا نہیں سکتا، یا دکھانے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر چل تو نے دیکھا تو نہیں نا، ایک اور بات سنا دوں. آقا وہ کون سی؟ فرمایا میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری امت گزرے گی جو سب سے پہلے گزرے گا وہ ابو بکر ہی ہوگا. رسول